الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ وہ سلسلہ جو احادیث کا چل رہا ہے اور احادیث ذیل میں درس سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے، گزشتہ ہفتے معرفت کے حوالے سے کچھ حدیثیں نقل کری تھیں۔ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس ذیل میں جو حدیث نقل کی جا رہی ہے وہ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت اللہ عز وجل، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی معرفت کی کیا فضیلت ہے، ما مدوا اعینہم الی ما متع اللہ بہ الاعداء من زہرۃ الحیات الدنیا ونعیمہا، تو وہ پھر اپنی آنکھیں نہیں پھیلائیں گے ان لوگوں کی جانب کہ جو دشمنان خدا ہیں اور جن کو اللہ نے دنیاوی نعمتیں عطا کری ہیں۔ تو جو دنیا کی چمک دمک ہے اور جو دنیا کی نعمتیں ہیں جن کو ملی ہیں اور جن کے پاس ہیں، وہ ان کا شمار جو ہے حدیث کے اندر کیا گیا ہے کہ وہ ہیں خدا کے دشمن، اور جو دوستان خدا ہیں وہ ہیں کہ جو معرفت خدا کی رکھتے ہیں۔ اگر معرفت کی حقیقت اور اس کی ارزش سے واقف ہو جائیں تو ان کی آنکھیں نہیں پھیلیں گی کہ دوسرے کے پاس جو ہے ایک چیز دیکھی اور دیکھنے کے بعد جو ہے وہ چیز جو ہے اس کے لیے جو ہے تڑپنے لگے بلکنے لگے کہ ہمارے اندر بھی ہم کو بھی یہ چیز حاصل ہو جائے۔ کہا نہیں، معرفت کا سودا جو ہے دنیا کی کسی نعمت سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ معرفت بے پناہ اہمیت کی حامل ہے۔ دوسری حدیث ہے جس کے اندر جو ہے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یسیر المعرفہ یعجب الزہد فی الدنیا، معرفت جس میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے انسان جو ہے پھر زاہد ہو جاتا ہے، یعنی پھر دنیا کی طرف نہیں بھاگے گا، دنیا سے رغبت پھر اس کو نہیں رہے گی جس کو اللہ کی معرفت ہے۔ تیسری حدیث ہے من کانا باللہ عارف کانا من اللہ اخبر، جو سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوگا وہ اللہ سے اتنا ہی زیادہ ڈرے گا، اتنا ہی زیادہ خوف محسوس کرے گا۔ اس خوف کی تشریح علماء نے یہ کری ہے کہ ایک خوف ہوتا ہے کہ جہاں کے اوپر انسان کو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ مجھ کو کوئی سزا نہ ملے، مجھ کو کوئی سرزنش نہ ہو، مجھے جو ہے وہ کسی قسم کی اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس بات کا خوف جو ایک ظالم و جابر بادشاہ سے ہوتا ہے۔ اور ایک خوف ہے کہ جو جس کی دوسری قسم ہے جو خوف کی، وہ یہ خوف ہے
کہ انسان ایک بزرگ اور برتر شخصیت کے سامنے جائے تو وہاں کے اوپر جو ہے انسان جو ہے وہ ڈرے اور خوفزدہ ہو کہ کوئی میری زبان سے ایسی حرکت نہ سرزد ہو، ایسی کوئی بات نہ صادر ہو کہ جو اس شخصیت کے شایع نشان نہ ہو، اس کی مخالفت میں تمام ہو رہی ہے۔ اللہ کی جو سب سے زیادہ معرفت رکھے گا، حدیث یہ کہہ رہی ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ سے خوفزدہ ہوگا۔ یعنی جب معرفت ہے، جانتا ہے کہ کس ذات کے سامنے کھڑا ہے، تو پھر جو ہے وہ جو زبان استعمال کرے گا اور جو عادات اور اطوار ہوں گی، اس میں جو ہے یہ عقیدہ جو ہے وہ انسان کے اندر زندہ ہوگا، اور یہ عقیدہ جو ہے اس کے آگے ہوگا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور میں کس سے محو کلام ہوں اور میں کس سے مناجات کر رہا ہوں۔ تو جس کی سب سے زیادہ معرفت ہوگی وہ شخص جو ہے سب سے زیادہ خدا سے خوف رکھتا ہوگا۔ یہ حدیث جو ہے وہ ایک، اور تیسری حدیث اس کے علاوہ ایک حدیث ہے کہ وہ بھی جناب امیری علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ جس کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ غایت المعرفہ الخشیہ، معرفت کی انتہا جو ہے وہ ہے خشیت پروردگار، یعنی اللہ سے خوفزدہ رہنا، یہ ہے معرفت کی انتہا۔ بہرحال یہ معرفت کے حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ حدیثیں نقل ہوں۔ خداوند کریم جو ہے ہم لوگوں کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور جو حق ہے معرفت کا اس اعتبار سے اللہ کو پہچانیں، اور عمل کی بھی ساتھ میں ہم کو توفیق ملے، اور عمل کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ساری رکاوٹیں جو ہیں ان کو خداوند کریم جو ہے وہ اپنے لطف و کرم کے ذریعے سے دور کر دے، کیونکہ حقیقت ہے کہ ایک اچھا انسان بننا اور ایک اچھا بندہ بننا اس وقت تک کے ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے توفیق نہ ملے۔ تو اس توفیق کی ہم کو جو ہے وہ دعا کرنا ہے کہ اللہ جو ہے ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں اور اطاعت کر سکیں۔ آج جو درس ہم لوگوں کا چل رہا تھا عقائد کے حوالے سے، اس کے اندر جو ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس سے پہلے کہ اور توحید کے حوالے سے بحث کی جائے، اور جو اس میں گوشے نکلتے ہیں ان کے حوالے سے بحث کی جائے، پہلے جو ہے آپ کو ہم کو یہ چیز سمجھ لینا چاہیے کہ صدر اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ تقریباً 3 فرقے موجود تھے۔ ایک فرقہ تھا جس کو فرقہ اہل حدیث کہا جاتا تھا، دوسرا فرقہ تھا کہ جس کو جو ہے وہ معتزلہ کا نام دیا جاتا تھا، اور پھر تیسرا فرقہ تھا جو وجود میں آیا تیسری صدی کے درمیان میں اور چوتھی صدی کے شروع میں، جس کو اشعری کہا جاتا ہے، اشریت کہا جاتا ہے۔ تو پہلا فرقہ یہ جو اہل حدیث کا فرقہ تھا، یہ لوگ وہ تھے کہ جو ظواہر آیات اور ظواہر روایات کے پابند تھے، اس پہ عمل کرتے تھے، بجائے اس کے کہ روایات کے مفاہیم اور معنی کے حوالے سے غور و فکر کریں، ظواہر آیات اور ظواہر روایات کو لے لیتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ عقائد اور قرآن کے اندر جو ہے یہ لفظ
جو علماء استعمال کرتے ہیں کہ یہ لفظ اس معنی میں ظاہر ہے. پہلے خود ظاہر کے معنی ہم سمجھ لیں کہ ظاہر کسے کہتے ہیں. دیکھیے، جب تک کہ ہم ان الفاظ کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک کہ جو ہے بحث کو پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے، درک نہیں کر سکتے. لغت یعنی علم اصول میں الفاظ کے حوالے سے جو بحث ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ایک لفظ کے ایک معنی ہے، ایک سے زیادہ معنی نہیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ لفظ اس معنی میں ظاہر نص رکھتا ہے. اگر ایک لفظ کے صرف اور صرف ایک معنی ہے، ایک ورڈ کے ایک معنی ہے، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ لفظ اس معنی میں نص رکھتا ہے. لیکن اگر ایک لفظ کے دو معنی ہے، اب لفظ استعمال کیا گیا، لفظ کو بولا گیا، لفظ کو سننے کے بعد جس معنی کی جانب ذہن جائے، وہاں کے اوپر علماء یہ کہتے ہیں کہ لفظ اس معنی میں ظاہر ہے، دوسرے معنی کی جانب ذہن نہیں جا رہا ہے. جیسے ہی لفظ کو سنا فوراً جو ہے وہ ذہن جو ہے اس کی جانب سبقت کرتا ہے اور اس معنی کو لے لیتا ہے. مثال کے طور پہ لفظ ید ہے، ید کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ. جب بھی لفظ ید استعمال کیا جائے گا تو یہی ظاہری ہاتھ مراد لیا جائے گا، جبکہ ید کے ایک معنی ہے یہ ظاہری ہاتھ جو ہمارے پاس ہے. لیکن ایک معنی اور بھی ہیں، وہ ہیں قدرت کے، سیطرے کے، تسلط کے. تو لفظ کو سننے کے بعد جس معنی کی جانب ذہن سبقت کرے، ذہن لپکے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ لفظ جو ہے اس معنی میں ظاہر ہے. اب جو دوسرے معنی ہیں کہ جن کی جانب ذہن عام طور پہ نہیں جا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ معنی مؤول کہا جاتا ہے. یعنی اگر وہ معنی بیان ہو تو کہیں کہ یہ تعویل ہے اس لفظ. اب غور کیجئے کہ قرآن کریم کے اندر ایسے الفاظ آئے ہیں، کیونکہ بہرحال قرآن انہی الفاظ کے اندر گفتگو کرے گا کہ جو الفاظ، جو ورڈز ہمارے درمیان استعمال ہوتے ہیں. ایسے کوئی لفظ نہیں استعمال کرے گا قرآن کہ جو ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں استعمال نہ ہوتے. قرآن مفاہیم بڑے بڑے لے کر آیا ہے، بہت ہی اہم مفاہیم قرآن نے ذکر کی، لیکن الفاظ قرآن نے جو ہے وہ وہی استعمال کیے کہ جو الفاظ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتے تھے. تو مثال کے طور کے اوپر قرآن نے لفظ ید کو استعمال کیا، ید کے معنی ہوتے ہاتھ کے. لفظ وجھ کو استعمال کیا، وجھ کے معنی ہوتے ہیں چہرے کے. لفظ لسان کو استعمال کیا، لسان کے معنی ہوتے ہیں زبان کے. اب یہ جو میں الفاظ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن میں ہر ایک کے دو معنی ہیں تقریباً. تو جب کسی کے سامنے اس لفظ کو نقل کیا جاتا ہے، لفظ کو سننے کے بعد جس معنی کی جانب انسان کا ذہن جائے اس کو کہتے ہیں کہ وہاں پر کہا جاتا ہے کہ لفظ اس معنی میں ظاہر. ورنہ وہاں کے اوپر ہو سکتا ہے کہ معنی جو ہیں وہ ظاہری معنی مراد نہ لیے گئے ہوں، بلکہ معنی مؤول مراد لیے گئے ہوں، لفظ کی تعویل ہو رہی ہے.
جیسے سورہ فتح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی بیعت کے حوالے سے گفتگو کری کہ جب مومنین جناب پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے بلکہ خدا کی بیعت کر رہے ہیں۔ اب آیت آگے آتی ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، ترجمہ اس کا یہی ہوگا کیونکہ لفظ ید کا یہی ترجمہ ہوگا، ہاتھ ہی کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، مومنین کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ تو وہ لوگ یعنی خاص طور پہ اہل حدیث جو صدر اسلام میں تھے، وہ ان الفاظ قرآنی کے جو ظاہری معنی ہے ان سے چپکے رہتے تھے، انہی کو مراد لیتے تھے اور دوسرے معنی کی جانب جو ہے تعویل نہیں کرتے تھے۔ یعنی اب اگر ہم ان معنی کو لے لیں اور کہیں کہ ہاں جیسے ہمارا ہاتھ ہے ویسے ہی اللہ کا ہاتھ ہے، جیسے ہمارا چہرہ ہے ویسے ہی اللہ کا چہرہ ہے، جیسے ہماری زبان ہے ویسے ہی اللہ کی زبان ہے، یہاں کے اوپر دوسرے معنی کی توجیہ نہ کریں، تعویل نہ کریں اور ظاہری الفاظ کو ہم لے لیں، لفظ جن ظاہری معنی میں استعمال ہو رہے ہیں ان کو لے لیں، تو یہ جو ہے یعنی کہا جائے کہ اس سے خداوند کریم کی جسم و جسمانیت جو ہے ثابت ہوگی، اور جب خداوند کریم کی جسم و جسمانیت ثابت ہوگی تو ایسی صورت میں توحید کہاں سلامت رہے گی؟ توحید کے اوپر ہر فائدہ جائے گا۔ بھائی قرآن ایک طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل جو ہے کوئی چیز نہیں ہے، اور دوسری طرف سے جو آیات قرآن کی ہیں کہ جن کو متشابہات آیتوں میں سے کہا جائے گا کہ جن کے معنی جو ہے عام طور پہ لوگوں کے لیے واضح نہیں ہے جب تک کہ اس میں غور و فکر نہ کریں۔ تو اہل حدیث کا مسئلہ یہ تھا کہ جو صدر اسلام میں تھے وہ روایات اور آیات کے اندر جو ظاہری معنی تھے ان کو مراد لیتے تھے، باطنی معنی یا ان معنی کی تعویل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے تھے کہ بجائے ان کے مفاہیم کے سلسلے میں غور و فکر کریں اور اس کے سلسلے میں جو ہے وہ عقل کو استعمال کریں، کچھ نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثریت اس وقت جو اہل حدیث کی تھی وہ مشبہہ یا مجسمہ میں سے ہو گئی تھی، یعنی اللہ کی تشبیہ کے وہ لوگ قائل ہو گئے تھے اور اللہ کی جسم و جسمانیت کے قائل ہو گئے تھے۔ چنانچہ انہی نے کہا کہ بھئی اللہ کا ہاتھ بھی ہے، اللہ کا پیر بھی ہے، اللہ کا چہرہ بھی ہے۔ اس قسم کی یعنی بدعتیں جو ہیں وہ ان کے درمیان ظاہر ہیں۔ اچھا یہ فکر کہاں سے آئی؟ یہ فکر مسلمانوں کے اندر جو آئی ہے خود بخود نہیں پیدا ہو گئی، بلکہ وہ افراد کہ جو مثال کے طور پہ مسیحی تھے یا یہودی تھے، وہ لوگ جب مسلمان ہوئے تو ان لوگوں کا بھائی یہ بڑا ستم، سب سے بڑا ستم ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اسلامی احکام کو بیان کرنے لگے، اسلامی قوانین کو بیان کرنے لگے، لہٰذا وہ اپنے ذوق اور اپنے مزاج کے مطابق جو ہے قرآن کی آیات کی تفسیر کرنے لگے، یا وہ جو توریت اور انجیل کے اندر چیزیں تھیں ان کو جو ہے اسلامی لٹریچر کے اندر جو ہے شامل کر دیا، احادیث کا جز قرار دے دیا۔ اس بنا کے اوپر یہ فکر جو ہے تجسیم کی کہ اللہ کا جسم ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا جو ہے وہ ہاتھ ہے، یہ فکر جو ہے وہ عیسائی اور یہودیوں ہی سے مسلمانوں کے اندر وارد ہوئی۔ اس کے مقابلے میں یہ کیونکہ اہل حدیث جو تھے وہ اپنی عقل کو نہیں استعمال کرتے، بالکل ظواہر آیات اور ظواہر روایات کے پابند تھے۔ روایت کا ظاہر یہ کہتا ہے، آیت کا ظاہر یہ کہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں معتزلی تھے
مسلک اعتزال، اس کے بانی ہیں واصل بن عطا. مسلک اعتزال جس کو جو ان سے اس مسلک کے اوپر گامزن تھا اس کو معتزلی کہا جاتا ہے. یہ لوگ نقل کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دیتے تھے، عقل سے تمسک کرتے تھے. اور اگر کوئی روایت یا کوئی آیت ایسی ہو کہ جو ان کی فکر اور ان کے عقیدے سے میل نہ کھا رہی ہو، اس کی جو ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق جو ہے وہ تعویل کرتے تھے، تفسیر کرتے تھے. نتیجہ یہ ہے کہ معتزلیوں کے درمیان اور اہل حدیث کے درمیان مستقل طور کے اوپر مناظرے ہوتے تھے، بحث اور گفتگو ہوتی تھی، جدال ہوتا تھا. کبھی یہ ہوتا تھا کہ معتزلی جو ہیں وہ غالب آ رہے اہل حدیث کے اوپر، اور کبھی اہل حدیث جو ہیں وہ غالب آ جاتے تھے معتزلیوں کے اوپر. بنی امیہ کے دور میں اور بنی امیہ کی حکومت میں اہل حدیث جو ہے ان کو حکومت کی حمایت حاصل تھی، لہذا ہر طرف ان کا بول بالا تھا، ہر طرف ان کا چرچا ہو رہا. لیکن جب بنی عباس کا دور شروع ہوا اور بنی عباس کے دور میں خصوصی طور کے اوپر مامون کا دور، کیونکہ بنی عباس کے خلفاء میں سب سے زیادہ جو پڑھا لکھا ہے اور علم دوست شخص گزرا ہے وہ مامون گزرا ہے. کہ مامون کے دور میں بغداد کے اندر جو ہے بیت الحکمہ کے نام سے جو ہے ایک ادارہ قائم کیا گیا کہ جہاں کے اوپر جو ہے یونان اور ہندوستان اور دیگر جگہوں کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہوتا تھا یا عربی کتابوں کا اس دوسری زبانوں میں ترجمہ کروایا جاتا تھا. یہ خاص بیت الحکمہ جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ مامون کے دور میں بغداد کے اندر ڈالی گئی. عقل کا بول بالا تھا، زیادہ تر جو ہے مامون جو ہے وہ عقل دوست عقل پسند تھا، لہذا مسلک اعتزال جو ہے اس نے مامون کے دور میں بے پناہ رونق حاصل کری. مامون کے بعد اس کا بھائی معتصم بیٹھا تو اس وقت بھی جو ہے معتزلی جو تھے وہ چھائے ہوئے تھے. پھر واسق باللہ اس کی جگہ کے اوپر آیا. اس وقت تک یعنی یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا یہاں تک کہ متوکل جب سریر خلافت کے اوپر بیٹھا تو اس کے بعد سے جو ہے وہ پھر معتزلی جو تھے وہ تحت الشعاع میں چلے گئے اور حکومت کی جانب سے جو ہے معتزلیوں کو پھر کسی قسم کی کوئی حمایت نہیں ہوتی تھی، حتیٰ یہ سرزنش کی جاتی تھی. اور مسلک اعتزال جو تھا وہ گویا کہ حکومت کی نگاہ میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. ان کے مقابلے میں جو ہے خاص طور کے اوپر متوکل نے جو ہے وہ اہل حدیث کو پھر بڑھاوا دینا شروع کیا اور ان کو اپنے سے نزدیک کرنا شروع کیا، ان کی سرپرستی کرنا شروع کی. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اہل حدیث جو ہے وہ ان کو غلبہ حاصل ہو گیا. اور مامون کے ہی عصر میں جو ہے یہ ائمہ اربعہ میں جو ایک شخصیت گزری ہے احمد ابن حنبل کی، تو احمد ابن حنبل کو مامون نے 30 کوڑے جو ہیں وہ لگوائے تھے اس بنا کے اوپر کہ قرآن کریم کے حوالے سے احمد ابن حنبل کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن کریم جو ہے وہ حادث نہیں ہے بلکہ قدیم ہے. علم عقائد میں یہ بالکل جہاں کے اوپر صفات الہیہ کی بحث آ رہی وہاں کے اوپر جو ہے یہ بحث جو ہے وہ کلام الہی کے حوالے سے آتی ہے کہ اللہ کا یہ جو کلام ہے قرآن کی شکل میں یہ اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کی مخلوق نہیں. خاص طور پہ یہ بحث جو ہے وہ مامون کے دور میں بہت زیادہ جو ہے عروج پہ تھی، بہت زیادہ اس پہ بحث ہوئی. ایک اہل حدیث اور احمد ابن حنبل جو ہیں وہ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ اللہ کا جو کلام ہے
وہ صفات فعلی میں سے نہیں ہے بلکہ صفات ذاتی میں سے. لہذا جس طرح سے اللہ کی ذات قدیم ہے ویسے ہی کلام الہی بھی جو ہے وہ قدیم ہے. تو جب قدیم ہے تو لہذا مخلوق نہیں. اب اس کے مقابلے میں معتزلی جو ہیں ان کا یہ نظریہ تھا کہ نہیں بھائی کلام میں الہی جو ہے وہ فعل ہے پروردگار کا. اللہ نے جب کوئی چیز کہی اور ایک مخاطب کے سامنے جو ہے اس چیز کو پیش کیا تو یہ اللہ کا ایک فعل شمار ہوگا. لہذا جو ہے کلام الہی جو ہے وہ مخلوق ہے خدا کی اور کلام الہی جو ہے وہ قدیم نہیں ہے، حادث ہے. حادث اسے کہتے ہیں کہ اس کی پہلے بھی تعریف آپ کے سامنے بیان کری تھی کہ جو پہلے نہ ہو بعد میں ہو اس کو کہتے ہیں حادث. تو اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید پہلے نہیں تھا، بعد میں اللہ نے نازل کیا، تو بہرحال یہ حادث معتزلیوں کے عقیدے کے مطابق. اس کے مقابلے میں اہل حدیث جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ نہیں کلام الہی جو ہے وہ محدث حادث نہیں ہے، قدیم ہے. جس طرح سے ذات پروردگار قدیم جو اللہ کے اور صفات ہے جو قدیم ہے. مثال کے طور پہ اللہ عالم ہے، اللہ جو ہے وہ قادر ہے، اللہ جو ہے وہ حی ہے. یہ صفات جس طرح سے قدیم ہے ویسے ہی جو ہے یہ کلام جو ہے وہ قدیم ہے. اب دیکھیے یہاں پہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر جو ہے ہم یہ کہیں کہ کلام جو ہے اس سے مراد قدرت ہے کہ انسان گفتگو کرنے کی قدرت رکھتا ہے، توانائی رکھتا ہے، خواہ اس نے کلام کیا ہو یا نہ کلام کیا ہو. وہ مراد اگر لی جائے، قدرت مراد لی جائے کلام سے، تب تو پھر جو ہے اہل حدیث کا نظریہ صحیح ہو جا سکتا ہے کہ ہاں بھائی کلام جو ہے وہ قدیم. لیکن اگر کلام سے مراد فعل کو لیا جائے کہ جب جو ہے کسی چیز کو ادا کیا جا رہا ہے ایک مخاطب کے، بھائی کلام تو ایسے تو نہیں آتا ہے، کوئی نہ کوئی جس وقت کلام پیش کیا جا رہا ہے تو جس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کوئی مخاطب ہوتا ہے، بھائی اس وقت کلاس ہو رہا ہے تو یہ کلاس جو ہو رہا ہے اس کلاس کے اندر کچھ نہ کچھ مخاطب ہے کہ جن کے سامنے جو ہے یہ کلاس پیش کیا جا رہا ہے. اگر جو ہے وہ مخاطب نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، کسی کے سامنے پیش نہ کیا جائے تو پھر تو یہ جو ہے ایک لغو ہوگا، بےہودہ ہوگا. تو اب بہرحال آج اس وقت جو یہ کلاس ہو رہا ہے آج سے پہلے یہ کلاس نہیں ہوا تھا. تو اس وقت جو یہ کلاس ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کہیں گے بولنے والے کا یہ ایک کام ہے، بولنے والے کا یہ ایک فعل ہے جو حادث ہے، جو ابھی وقوع میں آیا ہے، جو ابھی موجود ہوا ہے، پہلے یہ نہیں تھا. ویسے ہی ہے کلام الہی کہ جو پہلے نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب جو ہے اس کلام کو نازل کیا تو اس وقت یہ وجود میں آیا. تو یہ کلام فعل ہے خدا کا، مخلوق ہے خدا کی. یہ جو ہے وہ معتزلیوں کا عقیدہ تھا. اب جو اس عقیدے کا یقین نہ رکھے اور کہے کہ کلام الہی جو ہے وہ قدیم ہے، یہ ہوتا تھا کہ اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی. ہزاروں لوگ جو ہیں اس جرم میں قتل کر دیے گئے مامون کے دور کے اندر اور بعد کے دور کے اندر. اسی بنا کے اوپر آپ دیکھیے کہ یہ علم عقائد کی جو بحث ہے اس کو کلام الہی سے کی کیونکہ سب سے پہلے بحث اس میں ہوئی تھی، اس بنا کے اوپر علم عقائد کا جو ایک نام ہے علم کلام، یعنی اس کے اندر سب سے پہلے کلام الہی کے حوالے سے بحث ہوئی تھی. اس بنا پہ علمی کا نام پڑ گیا علم کلام. تو اہل حدیث کلام الہی کو قدیم مانتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ خدا کی مخلوق نہیں. معتزلی جو ہے وہ کہتے تھے کہ نہیں کلام الہی جو ہے
حادث ہے، قدیم نہیں ہے، یہ اللہ کا فعل ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ہمارے ائمہ نے ہم لوگوں کو اس وقت اس بحث سے جو تھا روکا اور منع کیا تھا، اور کہا یہ تھا کہ تم اس بحث سے دور رہو، کیونکہ اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرو، بس تمہارا یہ عقیدہ ہی کافی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ کہ قدیم ہے اور حادث ہے اور اس کے اوپر ایک دوسرے کو کافر قرار دینا اور اس کو جو ہے ملت سے باہر قرار دینا، یہ بہرحال جو ہے وہ تم کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس بحث میں وارد ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو ہے وہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ تو یہ معتزلہ کے درمیان بحث تھی۔ معتزلہ جو تھے کلام الہی کو قدیم نہیں جانتے تھے۔ احمد ابن حنبل جو مشہور چار امام ہیں، جناب ابو حنیفہ، جناب شافعی اور جناب مالک، چوتھے امام جو ہیں وہ احمد ابن حنبل ہیں۔ حضرت احمد ابن حنبل جو ہیں وہ جو اہل حدیث کا نظریہ تھا اسی نظریے کے قائل تھے، اور کہتے یہ تھے کہ کلام الہی جو ہے وہ قدیم ہے۔ اس بنا کے اوپر احمد ابن حنبل کو اس جرم میں مامون نے قید خانے میں بھیج دیا، قید رکھا، 30 کوڑے 30 تازیانے جو ہے ان کو لگائے گئے کہ تم اپنے اس عقیدے سے جو ہے توبہ کرو، چھوڑو۔ تو مامون کے بعد تک معتزلیوں کو جو ہے وہ بہرحال بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت حاصل تھی، لیکن متوکل کے دور میں جیسے ہی متوکل آتا ہے، متوکل کے دور میں جو ہے وہ معتزلیوں کو پھر اہمیت نہیں دی جانے لگی، بلکہ جو ہے جو اہمیت حاصل ہوئی وہ اہل حدیث کو اہمیت حاصل ہوگی۔ اب ایک شخصیت تھی ابو الحسن اشعری۔ یہ ابو الحسن اشعری پہلے معتزلی تھے، ان کے جو اساتذہ ہیں جن کے سامنے انہیں نے زان و ادب طے کیا وہ مسلک اعتزال کے حامل تھے۔ بعد میں ابو الحسن اشعری مسلک اعتزال سے انہیں نے جو ہے علیحدگی اختیار کر لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اہل حدیث کی جانب جو ہے وہ اپنی رغبت کو ظاہر کیا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ گویا ایک انہی نے درمیان کا مسلک جو ہے وہ ایجاد کیا، کہ نہ وہ پورا مسلک جو ہے اہل حدیث کا ہے اور نہ وہ پورا مسلک جو ہے وہ معتزلی کا ہے۔ لیکن اگر ابو الحسن اشعری کے افکار کو دیکھا جائے اور ان کی کتابوں اور آثار کا مطالعہ کیا جائے تو نظر یہ آتا ہے کہ ابو الحسن اشعری جو ہے انہیں نے ظاہر اپنا جو ہے وہ معتزلیوں سے لیا تقریباً، لیکن باطنی طور کے اوپر وہ وہی عقیدہ رکھتے تھے کہ جو عقیدہ جو ہے وہ اہل حدیث کا تھا۔ چنانچہ جس طرح سے اہل حدیث ظواہر قرآن اور ظواہر روایات کے پابند تھے، اور ظواہر قرآن اور ظواہر روایات کے اوپر عمل کرتے تھے کہ جو ظاہر لفظ کا ظاہر ہے، لفظ جس معنی میں ظاہر ہے ہم اسی معنی کو مراد لیں۔ ابو الحسن اشعری کی یہاں بھی جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ کثرت کے ساتھ نظر آتی ہے کہ ظواہر الفاظ کا جو ہے وہ پابند ہونا۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ توحید کے مباحث میں ایک بحث ہے جو بے پناہ
اہمیت کی حامل، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے جو چیزیں پیدا کری ہیں ہر چیز کے اندر تاثیر قرار دی ہے، اثر کچھ نہ کچھ قرار دیا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اللہ نے آگ کو پیدا کیا تو آگ کے اندر جو ہے وہ جلانے کی تاثیر پیدا کی۔ اللہ نے جو ہے وہ پانی کو پیدا کیا تو پانی کو اس نے جو ہے وہ مختلف خصوصیات عطا کی۔ اگر آپ پانی کو پیئیں گے تو اس کا ایک اثر یہ ہوگا کہ آپ کی تشنگی دور ہوگی۔ آپ جو ہے آگ کے اوپر پانی کو ڈالیں گے تو آگ جو ہے وہ پانی کی وجہ سے بجھ جائے گی۔ آپ جو ہے اسی پانی کو درخت کے اندر ڈالیں گے، درخت جو ہے وہ بہرحال اس کی نشو نما میں جو ہے یہ پانی اپنا اثر دکھائے۔ تو مختلف چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا کری ہیں، ہر ایک کے اندر اللہ نے کچھ نہ کچھ اثر قرار دیا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ تاثیر پائی جاتی ہے۔ اب اہل حدیث کا جو نظریہ تھا، اشاعرہ نے اسی نظریے کو لیا اور لے کے اس کو بے پناہ جو ہے اہمیت دی اور کہا کہ چیزوں کے اندر ذاتی طور کے اوپر خود کوئی اثر نہیں پایا جاتا ہے، یعنی آگ کے اندر ذاتی طور پہ جلانے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے، پانی کے اندر ذاتی طور کے اوپر پیاس بجھانے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے، یعنی چیزوں کے اندر جو ہے ذاتی طور کے اوپر کوئی خود اثر نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اذن الہی کی پابند ہیں، اللہ جب چاہتا ہے تو یہ اثر کرتی ہیں اور اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ دیکھیے اس میں کچھ بات جو ہے وہ بہرحال آپ کو صحیح لگے گی، لیکن کچھ بات جو ہے اور جو دقت کیجیے گا تو اس کے اندر غلط بات محسوس ہوگی۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہاں صحیح ہے کہ کائنات کے اندر کوئی چیز بغیر اللہ کی اجازت کے انجام نہیں پا رہی، لیکن خود چیزوں کے اندر اللہ نے تاثیر قرار دی ہے، جس کو توحید میں کہا جاتا ہے تاثیر استقلالی، یعنی خود مستقل طور کے اوپر وہ چیز اپنے اندر یہ اثر رکھتی ہے۔ آگ مستقل طور کے اوپر اپنے اندر جلانے کی کا اثر رکھتی ہے، پانی مستقل طور کے اوپر اپنے اندر پیاس بجھانے کا اثر رکھتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو بے اثر بنایا ہے، نہیں، صاحب اثر بنایا ہے، ان کے اندر تاثیر پائی جاتی ہے، یہ اثر انداز ہوتے ہیں دوسرے کے اوپر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مستقل طور پہ اثر انداز ہوتے ہیں تو خواہ اللہ چاہے خواہ نہ چاہے یہ اثر انداز ہو جائیں گے، یا یہ محتاج ہیں اذن الہی کے، اللہ کی اجازت کے؟ جب اللہ ان کو اجازت دے گا اس وقت جو ہے یہ چیزیں اثر کریں گی، اور جب اللہ جو ہے وہ ان کو منع کرے گا اس وقت جو ہے یہ رک جائیں گے۔ کیا مسئلہ ہے یہاں پر؟ ہمارے بعض علماء جو ہیں وہ مثال دیتے ہیں، کہتے دیکھیے دو چیزیں ہیں یہاں پر آپ کو سمجھنا ہوں، ایک ہے فاعل قریب اور ایک ہے فاعل بعید۔ فاعل قریب وہ ہے کہ جو مثال کے طور کے اوپر نزدیک
سے یہ جو ہے کام انجام دے. مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ ایک افسر نے ایک جو ہے محکمہ ایک شعبے کے جو ہے ایک اعلی عہدیداران نے جو ہے کسی کو حکم دیا کہ اس کام کو جا کے تم انجام دو. تو ایک مرتبہ اس کام کی انجام دہی کو ہم اس افسر کی جانب منسوب کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے حکم دیا ہے. معاف کیجیے گا. اور ایک بار جو ہے جس نے اس کام کو انجام دیا ہے اس کی جانب ہم منسوب کر سکتے ہیں کہ جس نے اس کام کو انجام دیا. مثال کے طور کے اوپر قاضی نے جج نے کسی کو سزا سنائی اور سزا میں یہ تجویز پایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو اس نے اس کے قتل کا حکم لکھا. اب قاتل جلاد نے جو ہے اس کو قتل کیا تو ایک بار قتل کی نسبت قاضی کی جانب جج کی جانب دی جائے گی کہ اس نے قتل کروایا اسے, اور ایک بار جو ہے نسبت جو ہے وہ قاتل کی جانب دی جائے گی, جلاد کی جانب دی جائے گی کہ اس نے قتل کیا. تو جلاد جو ہے وہ فاعل قریب ہے اور جو فاعل بعید ہے وہ قاضی ہے اور جج ہے. اسی طرح سے چیزوں کا مسئلہ ہے کہ کائنات کے اندر نزدیک کا جو اثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز اثر انداز ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں یہ چیز اثر انداز ہوئی ہے, اس کی بنا کے اوپر یہ جو ہے یہ چیز حاصل ہوئی ہے. اور ایک بار جو ہے ہم خدا کی جانب جو ہے اس کو منسوب کرتے ہیں کہ خدا کی بنا کے اوپر جو ہے وہ یہ چیز حاصل ہوئی ہے. مثال کے طور کے اوپر بارش ہوئی تو ہم نے کہا کہ بارش کی بنا کے اوپر جو ہے کھیت جو ہے وہ سرسبز ہو گیا. تو بارش کی جانب ہم سرسبز ہونے کو, پر رونق ہونے کو کھیت کے بارش کی جانب ایک بار ہم منسوب کر رہے ہیں تو بارش جو ہے وہ فاعل قریب ہوئے. اور ایک بار ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں کے اوپر جو ہے اس کھیت کو سرسبز کر دیا تو ایک فاعل بعید ہے اور ایک فاعل قریب ہے. تو یہ توحید کا ایک اہم ترین جو ہے وہ بحث ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. ہر وقت ہما وقت ہم کو اللہ کی ضرورت ہے. جو گزشتہ درسوں میں ہم نے بتایا تھا کہ ذات پروردگار جو ہے علت ہستی بخش ہے, یعنی اللہ زندگی عطا کر رہا ہے, اس کی بنا کے اوپر ہمارا وجود قائم ہے. لیکن جو چیزوں کے اندر اس نے اثر پیدا کیا ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ اپنا اثر دکھائیں گی. تو چیزوں کے اثر کی ہم نفی نہیں کر سکتے. اشاعرہ جو تھے ان کا یہ ماننا ہے کہ خود چیزوں کے اندر کوئی اثر نہیں پایا جاتا ہے بلکہ اللہ جو ہے وہ وہی بس مؤثر ہے, وہی جو ہے اثر انداز ہوتا ہے. تو بہرحال یہ نظریہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. کہتے نہیں, کچھ چیزوں کے اندر بھی اثر پایا جاتا ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور اس کے ارادے کی جو ہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ پابند ہیں. اچھا, ذیل میں جو ہے مختلف مثالیں دی جاتی ہیں, مختلف طریقوں سے جو ہے اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے, کیونکہ اگر جو ہے یہاں کے اوپر جو ہے اشاعرہ کی بات کی جانب توجہ کی جائے تو اشاعرہ کا نظریہ تقریباً جو ہے وہ یہ ہے کہ خیر اور شر جو بھی صادر ہو رہا ہے وہ اللہ کی جانب سے صادر ہو رہا ہے. اگر اچھائی آ رہی ہے تو وہ بھی اللہ کی جانب سے آ رہی ہے, اور برائی آ رہی ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے آ رہی ہے.
تو اگر اچھائی بھی اللہ کی جانب سے آ رہی ہے، برائی بھی اللہ کی جانب سے آ رہی ہے، آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی خدا کی جانب اللہ ہی نے جو ہے گویا کہ آپ کو نماز پڑھوا دی، اور اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو گویا خدا نہیں چاہتا ہے اور اس بنا کے اوپر آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اگر یہ مسئلہ ہے کہ بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بندے کا جو ہے کوئی یعنی کہا جائے کہ اس کے اعمال کی وقت نہیں ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کروا دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے اس کو نماز پڑھوا دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو اس کو جھوٹ بلوا دیتا ہے، تو پھر بندے کو جو ہے اس کے اعمال کے اوپر جو ہے ثواب کیوں دیا جاتا ہے اور بندے کو اس کے غلط اعمال کے اوپر سزا کیوں دی جاتی ہے، یہ مسئلہ جو ہے وہ پیش آئے گا، جو عدالت الہی میں جب بحث ہوگی اور عدل کے حوالے سے بحث ہوگی، اس وقت جو ہے اس مسئلے کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ لیکن جو آج کی بحث تھی اور کہ خود چیزوں کے اندر ذاتی طور کے اوپر جو ہے اللہ نے تاثیر پیدا کری ہے، مگر یہ چیزیں جو ہیں وہ بہرحال جو قوت حاصل کرتی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے قوت حاصل کرتی ہیں۔ اس ذیل میں ہمارے ایک بزرگ عالم نے ایک بڑی اچھی مثال دی تھی کہ فرض کیجئے کہ الیکٹرکسٹی جو ہے وہ لائٹ کو سپلائی کر رہی ہے، تو جو اصل لائٹ آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ الیکٹرکسٹی سے۔ لیکن اب کوئی ہے کہ جو مناسب اس لائٹ کو جو ہے صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اسراف نہیں کرتا ہے، اور کوئی ہے کہ جو بہرحال جو ہے بے پناہ اس لائٹ کو کا بیجا مصرف کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، کسی وقت جو ہے معلوم ہے ٹیوب لائٹ کی ضرورت نہیں ہے لیکن ٹیوب لائٹ کو کھولے ہوئے ہے، کہیں کے اوپر جو ہے وہ روشنی کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کے اوپر جو ہے اس جگہ کو روشن کیے ہوئے ہے، اور جو ہے وہ اس لائٹ کو جو ہے وہ برباد کر، تو کیا الیکٹرسٹی جو ہے وہ یہ کام کروا رہی ہے کہ آپ جو ہے اسراف کیجیے، آپ جو ہے وہ لائٹ کو بیجا صرف کیجیے، یا لائٹ کا مصرف جو انسان کر رہا ہے وہ جو ہے اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا بالکل ایسا ہی مسئلہ ہے کہ اللہ نے چیزوں میں تاثیر پیدا کی ہے، اللہ نے ہم کو قوت عطا کری ہے، لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں کہ جو دنیا میں انجام پا رہی ہیں وہ انسانوں کے ارادوں کی تابع ہیں، جیسا انسان ارادہ کرتا ہے اس اعتبار سے وہ چیز جو ہے وہ واقع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے قوت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے، سب کچھ اس نے دیا ہے، لیکن جو چیز مقام عمل میں آ رہی ہے، وقوع میں آ رہی ہے، مقام وقوع میں آ رہی ہے، وہ بہرحال جو ہے وہ انسان کے ارادے کی تابع ہے، انسان جیسا ارادہ کرتا ہے اس اعتبار سے وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ بہرحال آج کی بحث جو ہے وہ یہیں تک، اور انشاءاللہ جو ہے اس کے بعد جو ہے اس ذیل میں اور بحث کو آگے بڑھایا جائے گا۔ فی الحال جو ہے وہ عقائد کی بحث کو یہیں کے اوپر روکتے ہوئے میں فقہ کے چند مسئلوں کو آپ کے سامنے بیان کر دوں اور پھر سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ ابھی تک جو ہے ہماری جو بحث چل رہی تھی وہ نجاسات کے حوالے سے بحث چل رہی تھی، کیا چیزیں جو ہے وہ نجس ہیں، اس میں ہم بحث جو تھی وہ خون کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی گزشتہ درس میں، اور کافر کے حوالے سے بحث ہوئی تھی۔ آج جو چیز نجس شمار کی جاتی ہے وہ ہے شراب۔ فرماتے ہیں کہ شراب نجس ہے اور احتیاط مستحب کی بنا پر ہر وہ چیز بھی جو انسان کو مست کر دے اور بے ہو، یعنی مست کر دے کے معنی یہ ہے کہ جو انسان کی عقل کو چھین دے، یعنی ہر نشہ آور والی چیز، جو بھی نشے والی چیز ہے
اگر انسان اس کو استعمال کرے اور اس اپنے حواسوں میں نہ رہے اور اس کی عقل جو ہے وہ ختم ہو جائے، زائل ہو جائے، اور وہ چیز کی جو اس نے استعمال کری ہے وہ لکوڈ میں ہو، سیال ہو، تو پھر وہ نجس ہے۔ چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ شراب نہ ہو۔ بھئی ایک ہے شراب کہ جو انسان کو مست کرتی ہے، انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں جب انسان شراب کو پیتا ہے۔ اسی طرح سے شراب کی طرح سے ہر وہ چیز کہ جو انسان کو مست کر دے اور اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، اگر وہ لکوڈ میں ہے، سیال ہے، تو اس کو بھی پھر نجس سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر سیال میں سے نہیں ہے، مائع میں سے نہیں ہے، جیسے چرس ہے، بھنگ ہے، تو وہ پاک ہے۔ خواہ اس میں ایسی چیز ڈال دیں جو مائع ہے، یعنی خواہ وہ جو ہے کوئی لکوڈ چیز کو اس کے اندر ڈال دیا جائے، تب بھی وہ جو ہے اس کو پاک سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد کا مسئلہ ہے صنعتی الکوہل، یعنی وہ الکوہل جو دروازے، کھڑکی، میز، کرسی وغیرہ کے رنگنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی تمام قسمیں جو ہے وہ پاک ہیں، نجس نہیں۔ یعنی وہ الکوہل کہ جو رنگ میں ڈالا جاتا ہے، صنعتی الکوہل جس کو کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے جو ہے دروازوں کو رنگا جاتا ہے، کھڑکیوں کو رنگا جاتا ہے، یا اور دوسری جگہوں پر جو الکوہل کو استعمال کہتا ہے، یعنی وہ الکوہل کے جو پیا جاتا ہے اور نشے کے لیے پیا جاتا ہے وہ ہے نجس۔ لیکن وہ الکوہل کہ جو رنگ میں ڈالا جاتا ہے، جو صنعتی الکوہل ہے، اس کو جو ہے وہ یا سینٹ پینٹ کے اندر بھی جو ڈالتے ہیں، اس کو نجس نہیں شمار کیا ہے، پاک ہے، اس کی تمام قسمیں پاک۔ اس کے بعد ہے کہ اگر انگور اور انگور کا رس خود بخود یا پکانے پر خمیر ہو جائے تو پاک ہے، لیکن اس کا کھانا پینا حرام۔ کھجور، منقع، کشمش اور ان کا شیرہ خواہ خمیر ہو جائے تو بھی پاک ہے اور ان کا کھانا بھی حلال ہے۔ اس کے بعد آخری بات جو ہے، فقہ کہتے ہیں جو کی شراب کو، تو فقہ جو کہ جو سے تیار ہوتی ہے اور اسے آب جو بھی کہتے ہیں، حرام ہے، لیکن اس کا نجس ہونا آغا سستانی فرماتے ہیں کہ اشکال سے خالی نہیں۔ اور غیر فقہ یعنی طبی قواعد کے مطابق حاصل کردہ آب جو، جسے ماء الشعیر کہتے ہیں، دو طرح کا جو کا پانی ہوتا ہے، ایک شراب کی شکل میں ہوتا ہے، وہ بہرحال جو ہے اس کا پینا حرام ہے، لیکن ایک جو ہے وہ طبی طور کے اوپر جو ہے جو کا پانی نکالا جاتا ہے، جس کو عام طور کے اوپر ماء الشعیر کہا جاتا ہے، اس کا پینا جو ہے وہ جائز ہے اور وہ بھی نجس نہیں ہے۔ فآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ درس جو ہے وہ یہیں کے اوپر جو ہے وہ روکا جا رہا ہے۔